بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو نوجوان حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور اس کی طرف انگلی کر کے کہنے لگے، اے عمر، یہ ہے وہ شخص۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، کیا کیا ہے اس شخص نے؟ وہ کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ حضرت عمر نے اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، ہاں امیر المؤمنین، مجھ سے ان کا باپ قتل ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کس طرح قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا، میں نے منع کیا، وہ باز نہیں آیا تو میں نے اسے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا، فیصلہ لکھنے کی ضرورت نہیں، اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کسی بحث و مباحثے کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے امیر المؤمنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتا آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا گئی، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کا نام تک جانتا ہو، اس کے قبیلے یا خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات تھی۔ چنانچہ ضمانت دینے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ یہ 10 درہم کے ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ نہیں تھا۔ یہاں ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا تھا، اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر حضرت عمر سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے۔ محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی تھی۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی متاثر ہوئے، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا تھا کہ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے، یا پھر اس کو بغیر ضمانتی کے واپسی جانے دیا جائے؟ اگر واپسی نہ آیا تو مقتول کا خون رائے گا جائے گا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر جھکائے افسوس زدہ بیٹھے تھے۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، معاف کر دو اس شخص کو۔ نہیں امیر المؤمنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوانوں نے اپنا آخری فیصلہ بغیر جھجک کے سنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھا، اے لوگو، کوئی تم میں سے ہے جو اس کی ضمانت دے؟ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہنے لگے، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اٹل فیصلہ سنا دیا۔ حضرت عمر نے کہا، جانتے ہو اسے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، نہیں جانتا۔ حضرت عمر نے کہا، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا، ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ امیر المؤمنین، پھر اللہ مالک ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر رخصت ہو گیا، کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے اور اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے کے لیے۔ چنانچہ 3 راتوں کے بعد عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ جامعہ کی منادی بھر گئی۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے
بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، کدھر ہے وہ آدمی؟ مجھے کوئی پتہ نہیں اے امیر المؤمنین۔ حضرت ابو ذر غفاری نے مختصر جواب دیا اور آسمان کی طرف دیکھا جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ محفل میں ہو کا عالم تھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی تھی۔ مغرب سے چند لمحے پہلے وہ شخص آ گیا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی حضرت عمر نے بے ساختہ اللہ اکبر کی صدا لگائی، ساتھ ہی مجمع نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر حضرت عمر نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ اے امیر المؤمنین، اللہ کی قسم بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان ہے۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا افاہ ہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری کی طرف رخ کر کے پوچھا، اے ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ ابو ذر نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دو نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے ہوئے نیچے گر گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، آج کے اس واقعے سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایسی ہی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔